جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر سے آگے تشریف لے گئے، جیسا کہ بیان ہو چکا کہ کفار مکہ نے کہا کہ جو بھی محمد کو زندہ یا مردہ معاذ اللہ کسی حالت میں بھی پکڑ کر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ ان میں پہلا شخص سراقہ بن مالک بن جوشم تھا، جو مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف آیا اور رستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا اور اس نے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی تسلیم کیا اور اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ اور بھی کئی افراد 100 اونٹ انعام کے لالچ میں مکہ شریف سے نکلے تھے، معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے ارادے سے یا قتل کرنے کے ارادے سے۔ تو جو بھی رستے میں ملتا سراقہ بن مالک اسے کہتے کہ میں تو بہت دور تک دیکھ آیا ہوں مگر مجھے وہ نہیں ملے، میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو وہ لوگ وہیں سے پیچھے مڑ جاتے تھے۔ ایک شخص جس کا نام بریدہ اسلمی ہے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی نیت سے، گرفتار کرنے کی نیت سے مکہ شریف سے نکلا اور پیچھا کرتے کرتے یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ مدینہ شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا مگر شکل سے پہچان نہ سکا، نہ حضرت ابوبکر صدیق کو پہچان سکا، نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان سکا۔ نام اس نے سن رکھا تھا، انعام کے لالچ میں یہ بھی نکل آیا اور ساتھ اپنے 70 بندے بھی لے کے آ گیا، یعنی 71 بندے مکہ شریف سے نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے یا دوسرے ارادے سے، مگر انہیں کیا خوف ہو جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دے اے محبوب لا تحزن، میرے یار غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ انہیں کیا غم ہو جی کسی۔ بریدہ اسلمی نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس نے کچھ گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کی۔ حضور نے جب اسے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن دیکھ کر ہی وہ ایسا مگن ہو گیا کہ اس کا سارا ارادہ ایک طرف، وہ صرف حضور کے جلووں کو ہی دیکھتا رہا۔ حضور نے بڑے پیارے لہجے میں پوچھا، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام بریدہ ہے۔ جب اس نے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرما کر کہا، فرمایا بردہ مرنا، فرمایا ہمارا کام ٹھنڈا ہے، کیونکہ لفظ بریدہ کا جو مادہ ہے اس کے معنی ٹھنڈک کے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہمارا کام ٹھنڈا ہے، یعنی یہ اب غصے میں نہیں ہے، اشارتاً بات فرمائی، کیونکہ بریدہ میں ٹھنڈک کا مادہ پایا جاتا ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ بریدہ عرض کرتے ہیں کہ میں بریدہ اسلمی قبیلے سے ہوں، یعنی قبیلہ اسلم سے ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو سلامتی میں آ گیا، تو سلامتی میں آ گیا، کیونکہ اسلم کا جو مادہ ہے وہ سلام سے ہے اور سلام کا معنی ہے سلامتی والا۔
حضور علیہ السلام نے دوسری بشارت عطا فرما دی۔ ابھی حضور علیہ السلام نے اگلا سوال اس سے کیا۔ حضور نے فرمایا تو کس شاخ سے ہے، تیرے قبیلے کی شاخ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا جی میں شاخ بنو اسلمی کی شاخ سہم سے ہوں۔ بریدہ اسلمی، بریدہ میرا نام ہے، اسلمی قبیلہ ہے، اس قبیلے کی شاخ سہم ہے، اس سے میرا تعلق ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو سہم کا معنی ہے حصہ۔ حضور علیہ السلام نے بڑے پیارے لہجے میں فرمایا تجھے تیرا حصہ مل گیا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ تو بھی ایمان لے آئے گا اور تیرے ساتھ 70 بھی ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ تو اسلام میں سے اپنا حصہ پا لے گا۔ اس کا یہ معنی ہے۔ اب بریدہ پوچھتے ہیں، یہ حضور نے 3 سوال کیے، اب بریدہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ بڑا پیارا حضور نے جواب فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ و رسول اللہ، فرمایا میں وہی ہوں جسے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں اور میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قدموں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ وہی ہیں، وہی محمد ہے، اتنے حسن والے، اتنے اچھے اخلاق والے، اتنی پیاری صورت والے، یا رسول اللہ میں اپنے ساتھیوں سمیت اعلان کرتا ہوں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اے محمد میں آپ پر بھی ایمان لایا اور آپ کے رب پر بھی ایمان لے آیا۔ اب یہ قافلہ یہاں سے چلتا ہے، رستے میں حضور علیہ السلام کے پھپھوزاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ آپ کو اور آپ کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کچھ کپڑوں کے تحفے پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام وہ تحفے قبول فرماتے ہیں۔ اچھا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قافلہ جا رہا ہے، اب 2 نہیں ہے، اب ہمارا پورا قافلہ ہے، اب ہمارا قافلہ مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے، یا رسول اللہ کیوں نہ ایسا ہو کہ اب اس قافلے کے لیے کوئی جھنڈا بھی بنا لیا جائے۔ اسلام کا جو سب سے پہلا جھنڈا بنایا گیا وہ اس وقت بنایا گیا۔ فرمایا حضور کیوں نہ ایسا ہو کہ اب کوئی جھنڈا بھی بنا لیا جائے۔ حضرت بریدہ اسلمی اتنی بات کر کے اپنی دستار کو چاک کرتے ہیں اور اپنے نیزے پر ٹانگ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اسلام کا پہلا جھنڈا ہے اور آپ کی سربراہی میں جا رہا ہوں۔ اللہ۔ اگلا سوال حضرت بریدہ نے حضور علیہ السلام نے سے کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کہاں پر قیام فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر یہ اونٹنی رک جائے گی، ہم وہاں پر قیام فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام قبا پر آپ رکے اور وہاں پر رک کر حضور علیہ السلام نے حضرت کلثوم بن حجم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اور آپ کے یار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب بن اصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ 3 دن وہیں پر آپ کا قیام ہوا اور وہاں پر سب سے پہلا کام جو حضور علیہ السلام نے کیا تھا وہ مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلا کام
جو حضور علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا، وہاں پر مسجد تعمیر فرمائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد تعمیر کرنا اور انہیں آباد کرنا حضور علیہ السلام کا پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کی تعمیر میں، توسیع میں، صفائی میں، بنائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اب اگلی بات سنیں گے تو جنہوں نے مسجدوں میں حصہ لیا ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اب ہوا کیا کہ حضور علیہ السلام نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا رہے ہیں، سب سے پہلے اینٹ حضور نے خود اٹھائی اور وہاں پر رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اینٹ اٹھائی، اس کے بعد حضرت عثمان نے، اسی طرح باقی صحابہ کرام نے، اہل قافلہ نے یکے بعد دیگر اینٹیں اٹھا رہے ہیں، وہاں پر رکھتے جا رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے جسم منور پر، راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے جسم منور پر مٹی کے آثار نظر آنے لگے۔ یعنی حضور نے صرف ایسا نہیں کیا کہ ایک اینٹ اٹھائی اور رکھ دی، یعنی حضور صحابہ کے برابر کام کرتے رہے۔ اور صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم غلام جو حاضر ہیں، ہم آپ کے غلام جو حاضر ہیں، آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہمیں آپ حکم فرمائیں کہ ہم مسجد بنائیں، ہم خادم جو حاضر ہیں۔ حضور کیا کرتے؟ حضور وہ اینٹ اٹھاتے جو یہ آپ فرض کرتا، آپ اسے پکڑا دیتے اور ایک اینٹ اپنے لیے اور اٹھا لیتے تاکہ اس کی بھی دل جوئی ہو جائے۔ پتہ چلا کتنا عظیم کام ہے مسجدیں بنانا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کے کاموں میں حصہ لینا، مسجد والوں کے ساتھ تعاون کرنا۔ سب سے پہلے اسلام کی مسجد جو حضور علیہ السلام نے سفر ہجرت کے بعد بنائی وہ مسجد قباء۔ ویسے اسلام کی جو سب سے پہلی کعبۃ اللہ شریف اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اول بیت، فرمایا یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، مبارکن، جو برکت والا ہے، وہدن، اور ہدایت والا ہے۔ اور بھی متعدد مقامات پر کعبۃ اللہ شریف کے فضائل بیان فرمائے۔ اور دوسرا جو گھر بنایا گیا وہ بیت المقدس بنایا گیا، اور اس کے بعد جو روئے زمین پر تیسرا گھر بنایا گیا اللہ عز و جل کا، وہ مسجد قباء شریف بنائی گئی، جو مدینہ پاک سے 3 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ اب سنیے حضور علیہ السلام نے مسجد قباء کے بارے میں کیا فرمایا۔ فرمایا اے میرے صحابہ، الصلاۃ فی مسجدی قباء کا عمرہ تھا۔ فرمایا اے میرے صحابہ، جس نے مسجد قباء میں نماز پڑھی اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ جس نے مسجد قباء میں ایک نماز پڑھی اسے مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ اب حضور علیہ السلام تعمیر فرما رہے ہیں، صحابہ کرام تعمیر فرما رہے ہیں، حضور نے بھی تعمیر میں حصہ لیا، صحابہ کرام نے بھی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ عز و جل کو یہ منظر بڑا پسند آیا، بڑا ہی پیار آیا اپنے محبوب کی اس ادا کو دیکھ کر۔ رب کریم نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جا جبریل میرے محبوب کے لیے یہ پیغام تو لے کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلَ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومُ فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُونَ۔ فرمایا اے محبوب، جس مسجد کی بنیاد پہلے دن تقویٰ پر رکھی گئی، جس مسجد کی بنیاد پہلے دن تقویٰ پر رکھی گئی، احق ان تقوم فیہ، فرمایا وہ مسجد اس بات کی مستحق ہے کہ محبوب آپ اس میں کھڑے ہوں، وہ اس بات کی مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اے محبوب آپ بھی کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، فرمایا محبوب وہ بھی کھڑے ہوں جو آپ کے ساتھ ہیں اور ہر باطنی اور طہارت، باطنی طہارت اور ظاہری طہارت کو پسند فرمانے والے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ملتا ہے
کہ اس آیت مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور کے صحابہ کرام کو بھی حضور کے ساتھ پاک فرمایا۔ فرمایا حضور آپ بھی پاک ہیں، آپ کے صحابہ بھی پاک ہیں، آپ بھی ظاہری اور پاکیزگی والے ہیں، اور آپ کی نسبت اور آپ کی صحبت کا صدقہ آپ کے صحابہ بھی ظاہری اور باطنی پاکیزگی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کا یہاں تذکرہ فرمایا، پھر یہاں تک کہ نہیں فرمایا واللہ یحب المطہرین، فرمایا بے شک اللہ پاک رہنے والوں کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک رہنے والوں کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے، بڑا ہی پیار فرماتا ہے ان لوگوں سے جو پاک رہتے ہیں۔ اب آج کوئی بندہ، میں بندہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ بندے کی توہین ہے، آگے محرم آنے والا ہے اور ان لوگوں کا کام شروع ہونے والا ہے جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شانیں کم کرتے ہیں۔ بھائی جن کی شانیں رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، جن کی شانیں حضور علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ مجھ سے راضی ہو گئے اور میں ان سب سے راضی ہو گیا، جن کی شانیں رب بیان کر رہا ہے ان کے بارے میں یقیناً کوئی پاک بندہ یہ جسارت نہیں کرے گا کہ ان کے خلاف زبان درازی کرے، بلکہ کون سا جسارت کرے گا؟ اولئک ہم شر البریہ، فرمایا وہی لوگ ان کے خلاف بولنے کی جسارت کریں گے جو اس دنیا کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ پتہ چلا جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، حضور کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، حضور کے پیاروں سے، حضور کے قریب والوں سے، حضور کی نسبت والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ ان پاکوں کے صدقے سے اسے ظاہری بھی پاکی عطا فرما دیتا ہے اور باطنی پاکی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ حضور علیہ السلام کا قافلہ مدینہ پاک سے مسجد قباء شریف کے مقام پر 3 دن قیام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کا قافلہ یہاں سے آگے چلا۔ صبح شام مدینہ پاک کے لوگ بے قرار ہیں، خبر پہنچ چکی ہے کہ جانے جانا جان آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لانے والے ہیں۔ صبح آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کے چہرہ منور نظر نہیں آتا۔ مایوسی کے ساتھ شام کو چلے جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ سب یوں کہتے ہوں گے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ صبح شام وہ عاشق، وہ پروانے، وہ مستانے حضور علیہ السلام کے عرض کر رہے ہوں گے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، ہجر دی رات لمبی نو مکاؤ یا رسول اللہ۔ اللہ تیسرے دن حضور علیہ السلام مقام قباء سے چلے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک یہودی اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ 73 نفوس قدسیہ ہیں جن کے سب سے آگے ایک جھنڈے والا ہے، نیزے پر جھنڈا ٹانگا ہوا ہے، اور ان میں بڑی پیاری صورت والا، بڑے چمکتے چہرے والا بھی چلتا آ رہا ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں، بظاہر پہلے ملاقات نہیں ہوئی، مگر وہیں سے پکار رہا ہے اے مدینے والوں وہ نبی آ رہا ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ وہیں سے پکار کر کے آیا اے مدینے والوں وہ دیکھو وہ آ رہا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ جب مدینہ شریف میں یہ خبر پہنچی تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے پورے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، پورے مدینے میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ہر بندہ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے، پنجابی کے لہجے میں یوں کہہ دو
کہ مینوں دیو مبارکباد، مینوں دیو مبارکباد، اج میرا ماہی آیا، اج ڈاڈا ہے دل شاد، اج میرا ماہی آیا۔ ہر بندہ ایک دوسرے کو مبارک کہہ رہا ہے، حضور آج حضور تشریف لا رہے ہیں، تجھے مبارک ہو یار۔ وہ کہہ رہا ہے، ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں، سلمان تجھے مبارک ہو، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عوف کہہ رہے ہیں، یار تمہیں مبارک ہو، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سب صحابہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ حضرت معاذ کہہ رہے ہیں، اے محمد چھوٹے بھائی تجھے مبارک ہو، آج حضور تشریف لا رہے ہیں۔ آج ہماری کلی میں حضور کی آمد ہو رہی ہے، سب ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف میں تشریف لا رہے تو مدینہ شریف کی بنی نجار کی بچیاں دف ہاتھوں میں پکڑے ہوئے حضور علیہ السلام کا استقبال کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے، یا اللہ تیرا لاکھوں شکر ہے، یا اللہ تیرا اربوں خربوں شکر ہے کہ ہم پر وہ چاند طلوع ہو گیا جو وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر ظاہر ہوا، اور ہم پر خدا کا شکر واجب ہے کہ جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں گے، اور ہم جب تک دعا مانگتے رہیں گے، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں گے کہ تیرا محبوب ہماری بستی میں آیا، ہمارے گھر میں تشریف لا رہا ہے۔ آگے کہتی ہیں، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر مطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ اے وہ ذات کریم جو ہمارے اندر مبعوث ہوئے، آپ وہ دین لائے، آپ وہ دعوت لے کے آئے، آپ وہ دعوت لے کے آئے جو اطاعت کے قابل ہے، آپ وہ دین لے کے آئے جس کی اطاعت ممکن ہے، جو اطاعت کے قابل ہے۔ انت شرفت المدینہ، یا رسول اللہ آپ کی بڑی بندہ نوازی، انت شرفت المدینہ، یا رسول اللہ آپ کی بڑی غریب نوازی، انت شرفت المدینہ، یا رسول اللہ آپ کی بڑی بندہ نوازی ہے، آپ نے غریب پروری فرمائی، انت شرفت المدینہ کہ آپ نے مدینہ شریف کو یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے اے بہترین دعوت دینے والے، اے بہترین دعوت دینے والے۔ حضور علیہ السلام کا قافلہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، سب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے گھر میں حضور تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں، دعوت دے رہے ہیں لوگ، مگر حضور علیہ السلام اپنی سواری پر چلتے جا رہے ہیں۔ کہ یہ مقامات ایسے بھی آئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار صحابہ تھے، انہوں نے حضور کا راستہ روک دیا، فرمایا یا رسول اللہ ہمارے شہر میں تشریف لائے، ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری بندہ پروری ہے، حضور آپ ہمارے گھر میں ٹھہریے نا، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی مامور من اللہ ہے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اور جہاں پر یہ رک جائے گی، جہاں پر یہ رک جائے گی وہاں پر میرا ٹھکانہ ہوگا، وہاں پر میری رہائش گاہ ہوگی۔ اونٹنی مدینہ شریف کے بازاروں سے، مدینہ شریف کے چوکوں سے، گلیوں سے ہوتی ہوئی، چلتی ہوئی، گلیوں کو کاٹتی ہوئی، بازاروں میں سے گزرتی ہوئی، بڑے بڑے عالی شان محلات کو چھوڑتی ہوئی ایک گھر کے باہر آ کر رکتی ہے۔ سب لوگ مدینہ میں خوشی سے مسکرا رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں، مگر ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا رو رہا ہے، جسے ابو ایوب انصاری کہتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری اپنی ماں کو کہتے ہیں
یا رسول اللہ، اماں جی ہم غریبوں کے گھر میں حضور کیسے تشریف لائیں گے؟ ہمارا گھر تو بڑا خستہ حالت میں ہے، بڑا غریب ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، حضور علیہ السلام کی سواری ناکا وہاں پر رکتی ہے، حضور سواری سے نیچے اترتے ہیں، حضور علیہ السلام اور وہ ایوب انصاری کے گھر میں دستک دیتے ہیں۔ اب وہ ایوب انصاری کہتے ہیں، یا دروازہ کھٹکھٹانے والے، دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہا ہے؟ ہمارے نصیب بہت ماڑے ہیں، آج پورا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں، مگر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری قسمت کہاں کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائیں گے۔ میرا گھر تو بہت خستہ حال ہے، میرا گھر تو اس قابل ہی نہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر سے کراہتی ہوئی آواز میں، دکھی آواز میں اب وہ ایوب انصاری کہتے ہیں، اے دروازہ کھٹکھٹانے والے، ہماری قسمت سو گئی، ہماری قسمت سو گئی۔ باہر سے آواز آتی ہے، اے ابو ایوب دروازہ کھول دے، تیری قسمت جگانے والے تو تیری دروازے پر آ گئے ہیں۔ اے ابو ایوب اب دروازہ کھول، تیری قسمت جگانے والے تیرے دروازے پر آ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، حضور علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ اب جس مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے، یہ مکان آج سے اس دن سے 1000 سال پرانا تھا، 1000 سال پرانا۔ تبا اول حمیری یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے کعبۃ اللہ شریف پر معاذ اللہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا کہ میں کعبۃ اللہ شریف کو گراؤں، اور اس کے ساتھ یہود کے بہت بڑے بڑے علماء بھی تھے، بڑے بڑے علماء بھی تھے، وہ بھی اس کے ساتھ چلے۔ جب مکہ شریف میں پہنچے تو سواریوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سواریاں چلتی نہیں۔ ہوا ان کے قافلے کی مخالف سمت چل رہی ہے، سواریاں چل نہیں رہی۔ اس نے علماء کو بلایا، کہنے لگا کہ کیا وجہ ہے سواریاں نہیں چل رہی، اس کی کیا وجہ ہے، پتہ کرو یہ سواریاں کیوں نہیں چل رہی۔ علماء یہود کہنے لگے کہ ہم نے تورات میں، زبور میں، صحائف میں یہ پڑھا ہے کہ آخر الزمان نبی جو مکہ میں تشریف لائے گا، یہ مدینہ اس کی ہجرت گاہ ہوگی، اسی وجہ سے یہ سواریاں نہیں چل رہی۔ اچھا تو پھر اب کیسے کیا جائے؟ کہنے لگا کہ پھر پیدل جایا جائے، پیدل چلا جائے۔ علماء کہنے لگے کہ اے باول، ہم یہاں سے نہیں جائیں، یہاں سے نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے حیاتی میں، ہماری زندگی میں یہاں ہجرت کر کے آ جائے۔ کہنے لگا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ ہجرت کر کے نہ آیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اگر وہ نبی جس کی بشارت تورات میں، زبور میں اور صحائف میں دی گئی ہے، اگر وہ نبی یہاں ہجرت کر کے نہ آیا تمہاری زندگی میں تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے پھر وہ جب یہاں سے گزرے گا تو ہماری قبروں پر اس کے قدموں کی مٹی پڑ جائے گی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب وہ ہماری قبروں سے گزرے گا تو ہماری قبروں پر اس کے قدموں کی مٹی پڑ جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تبا اول حمیری نے
جب علماء یہود کی یہ باتیں سنی تو بڑا متاثر ہوا. اس نے ایک مکتوب لکھوا کر سب سے بڑے پادری کو، سب سے بڑے جو ان کا عالم تھا علماء یہود میں سے سب سے بڑے عالم کو دیا. کہا کہ اگر میری زندگی وفا نہ کرے اور میری موت ہو جائے اور میں مر جاؤں تو میرے بعد یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا. عالم کہنے لگا کہ اگر میری زندگی میں بھی نہ آئے، کہنے لگا تمہاری زندگی میں اگر نہ آئے تو اپنی اولاد کو دے دینا. اب 1000 سال کے بعد قصطبہ الحمیری نے وہ گھر جو حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس 1000 سال پہلے تعمیر کروایا، بڑا مضبوط اور عالی شان گھر تعمیر کروایا، اور وہ اس بڑے راہب کو دیا جو سب سے بڑا ان کا عالم تھا. اس کو دیا کہ جب محمد آئیں تو خط ان کو پہنچا دینا. چلتے 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 1000 سال گزر گیا. حضور علیہ السلام 1000 سال کے بعد مدینہ شریف میں تشریف لائے. جو ہی دروازہ کھولا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے ملاقات ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ایوب، وہ میرا خط کہاں ہے؟ وہ خط تو دے دو. حضور نے فرمایا، اے ابو ایوب، وہ میرا خط کدھر ہے؟ میرا خط تو دے دو. حضرت ابو ایوب انصاری طبہ الحمیری کا خط حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جب خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اے محمد، میں آج طبہ الحمیری اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے آخر رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہو، آپ اپنے غلاموں کی شفاعت فرما رہے ہوں تو یا رسول اللہ بروز حشر مجھے بھول نہ جانا. یا رسول اللہ، اپنے اس غلام کو بھول نہ جائیے گا. اور حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کے رب پر بھی ایمان لایا اور آپ کے اسلام پر بھی ایمان لے گیا. حضور علیہ السلام نے جب اس کا یہ خط پڑھا تو فرمایا، مرحباً یا اخی، مرحباً یا اخی، مرحباً یا اخی. فرمایا، خوش آمدید میرے بھائی، خوش آمدید میرے بھائی، خوش آمدید میرے بھائی. اے میرے بھائی، تجھے خوش آمدید، اور تجھے میں نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو تھا. ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے گزشتہ جمعے سے شروع کیا اور الحمدللہ اس جمعے اختتام پذیر ہوا. اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں بھی مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی نبی خیر خلق محمد و آلہ وسلم.